بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل کے طور پہ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے، ایک روایت سنائی جاتی ہے کہ جس سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کا ثبوت لیا جاتا ہے اور اس کی فضیلت لی جاتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے چچا ابو لہب تھے ان کا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس کی جو لونڈی تھی صوبیہ نامی، اس نے آ کے ابو لہب کو خوشخبری سنائی۔ تو جب اس نے آ کے خوشخبری سنائی تو کہا جاتا ہے کہ اس خوشی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، ابو لہب نے اس لونڈی کو اپنی اس ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اس کو آزاد کر دیا کہ تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، لہٰذا اس خوشی میں کہ میرا بھتیجا ہوا ہے، اس کی ولادت کی خوشی میں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو واقعہ سنایا جاتا ہے کہ جب ابو لہب فوت ہوا تو کسی نے خواب دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں جہنم میں ہوں، تو اب مجھے جہنم کے اندر عذاب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک کرم کیا ہے، ایک رحم کیا ہے۔ وہ کرم کیا کیا ہے کہ جس ہاتھ کی انگلی کے ساتھ میں نے اپنی لونڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا، اب مجھے اس انگلی سے کہا جاتا ہے عام طور پہ دودھ یا پھر پانی ملتا ہے، جس سے میں اس کو چوستا ہوں، اس سے پانی نکلتا ہے یا پھر دودھ نکلتا ہے۔ تو یہ جو عید میلاد النبی منانے والے ہیں وہ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھیں جی، اس نے منایا تھا، اب اس کو اس کی انگلی سے اللہ تعالیٰ پانی دیتا ہے یا اس کو دودھ دیتا ہے، تو یہ اس کا اجر و ثواب ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اس دلیل کے حوالے سے یہ نہیں کہوں گا کہ اس روایت کا حکم کیا ہے، حالانکہ یہ روایت منقطع ہے، لیکن پھر بھی چلیں چھوڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کون تھا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں ابو لہب جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو منایا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ تھا۔ اس کی موت کیسے ہوئی؟ اس کی موت کا اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے صحیح روایات کے ساتھ کہ جب وہ مرا، وہ ایک بیماری کے ساتھ مرا تھا اور اس کی جو لاش تھی اس سے بدبو پھیل گئی تھی، وہ 3 دن تک یا کچھ دنوں تک پڑا رہا۔ تو آخر کے اندر جو اس کے بیٹے تھے انہوں نے اس کو مٹی اور جو دور سے مٹی اور جو پتھر یا ڈھیلے وغیرہ تھے اس کو مار کے دور سے پھینک کے اس کو دفن کر دیا تھا۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کو لکڑیوں سے گھسیٹ کے گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تبت یدا، ابو لہب کے جو دونوں ہاتھ تھے وہ ٹوٹ گئے، وتب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اور یہ لوگ کہانی سناتے ہیں کہ اس کو اس کی انگلی سے پانی دیا جاتا ہے یا دودھ دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ اس کی ایک انگلی کا تذکرہ نہیں ہے، 2 کا نہیں ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں کا تذکرہ ہے کہ تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابی لہب وتب، اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اور جبکہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس کو اس سے پانی دیا جاتا ہے، وہ چوستا ہے، اس کی پیاس جو ہے وہ اس سے بجھتی رہتی ہے، حالانکہ جھوٹی اور من گڑھ روایت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کا تذکرہ فرماتے ہیں اور یہ اس کی انگلی کی تعریفیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی انگلی سے اس کو دودھ یا پانی مل رہا ہے جس سے وہ اپنی پیاس بجھاتا ہے، اس کو اس سے غذائیت مل رہی ہے۔ یہ جو روایت عام طور پہ پیش کی جاتی ہے یہ منقطع ہے، بالکل اس کا سلسلہ منقطع ہے، یہ روایت کبھی بھی قابل حجت نہیں ہے۔ تو اس روایت کو بطور دلیل پیش کرنا کہ اس سے میلاد منانا چاہیے، عام طور پر کئی سارے بریلوی ملاں جو ہیں وہ اس سے دلیل پیش کرتے ہیں، تو ان کی یہ جو دلیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے باطل ہو جاتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کی باتیں کرتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی انگلی سے اس کو پانی دیا جاتا ہے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔